ادھر سے جو گزرتا تو کہتی ارے میرا پیغام لیتا جا کہیں بابا ملے تو کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو یا شہ والا اگر تجھ سے کہے کہ سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں اگر تجھ سے کہے کہ سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ سکینہ Roberte nişan sangi mangwin Fatima Zahra Baba Gürfil Zeno Şah medna zulüm Mamutone Gür ina hay hay Dumbo saranginu Bermet pagober sigzeringun Fatimar gelme He ummat la matyakba Şahs-ı nabakyan Nurte nersik Zere witpa Baba stor fi gamenu In hegala focuk fanatsos Foccionare susi Zahrangi bomola Göd payna peygamber içik Faribu meka Lagton mo nanginu
Jibril asijok fola izin Gospin nangis gue ka Shing me kure ton mo Zulmi toritson ton fikar gyal Motro se zimsa Hergyanas gobaryanu Zez qobya seya fizzalagor Ton hengiz nyazgar Yametzul takanche Jing mola juse tot pokeret Hablul matini Konjuk se nangenu Le sher khuda ya la wasi yad par suli Chik fari bomove Nga challa dafon Bios yang imin Ghuslo kafansa Fobna kabrinu Nirches pabomo zenabakul Sumna nonola Çok fespa nazar çek Metik siltakan kola yeri Nanole Mevla Hay hay mi zayno Gobias le java ton fide dom Boni tu beci Zahra-i katsase Gigi hekiriton muspichimo Tonare gueka Hergelmo haşerinu Allah Son seto balam pucho Çekbu güre peygamberi Sigzeren sanwin muse Zahra şefiye mahşeriz Diabare jachi gali Zahra inano şafana Ton dünya di laksumla Lakbure di adharin Zanchi tuen goncha sikren Tomanaz man se gula
بیوں کا ساس گیت پوچین زہرائی فیاقا حیدریس بیس جفول زہرا چرین اور دولتین یا مرتضی نانا یا بر بدرین سننا یا نام ناسکرین نا دنیا دی کانریا سے سکم ست ببی دیدار پلا تک بشو زر ست نلا لنچو فکیک تو سروریس نا چو سے آغت دی زن پو حس کے یادا دوم بینومی لوس نریل تو فیک میگو فیق شبیر و شبری نا کروسے آغت دی گن مو نی حسین لادو فری نا کو سیگی پونپو سنتونے تیرو خنجری نا گلابی کا کھسے یا غدوہن پو زینبی کھر بیوت کو سہڑیا گوے کانا شمیر کافریس یا حسین علماء فرماتے ہیں جب بھی آپ کسی فرش اعضاء پر آتے ہو آپ خود سے آتے نہیں بلکہ آپ کو بلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے ہم اور آپ اس فرش اعضاء کے بانی وقت کے مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی انہوں نے ہم اور آپ کو اس لائق سمجھا کہ ہم اور آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مجلس سننے فضائل سننے مناقب سننے اس فرش اعضاء پر آئے جب بھی فرش اعضاء پر آیا کرو جوانوں بہت سے علماء فرماتے ہیں اس فرش اعضاء پر آنے کے لیے اپنا ایک ٹارگٹ بناؤ بھی ہدف مت آیا کرو بغیر کسی مقصد کے کسی بھی مجلس میں مت جایا کرو آپ جب بھی کسی مجلس میں جائیں آپ کا کوئی ٹارگٹ ہو کوئی ہدف ہو کوئی مقصد ہو کہ کم سے کم جو آپ کا مقصد ہو وہ یہ کہ میں اس فرش اعضاء پر جاؤں گا تاکہ جو دشمن پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان فرش اعضاء سے لوگوں کو دور کرنے کے میں اس کو توڑ سکوں میں ان کو نا امید کر سکوں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ خود انسان اپنے لیے خود سازی کا زمینہ فراہم کرے قرآن کی آیت ہے کہ الانسان علی نفسہ بصیرہ آپ کیا ہو آپ کے ماں باپ سے آپ کے محلے کے عالم دین سے آپ کے انجمن والوں سے آپ کے دوستوں سے آپ کے بھائی بہنوں سے زیادہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کا پوزیشن کیا ہے قرآن کی آیت بہت زبردست ہے اگر ہم اور آپ اس پہ توجہ کریں کہ ہم اور آپ کتنے پانی میں ہیں کتنے ہم حق کے ساتھ ہیں کتنے ہم باوفا ہیں کتنے ہم باغیرت ہیں کتنے ہم فاطمی ہیں کتنے ہم حسینی ہیں کتنے ہم حیدری ہیں کتنے ہم مہدوی ہیں یہ دوسروں سے زیادہ ہم خود جانتے ہیں قرآن کا یہ فرمان الانسان علی نفسہ بصیرہ وہ دوسروں سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کتنا گناہ کیا ہے اس نے کس کی غیبت کی ہے اس نے کہاں کہاں حسد کی ہے وہ دوسروں سے زیادہ آپ خود جانتے ہو تو یہ پہلا معیار ہے انسان کی خودسازی کا کہ پہلے پتہ کرے کہ میں خود کتنا پانی میں ہوں میری بیماری کیا ہے میری خوبی کیا ہے مجھے کس چیز کے علاج کے لیے آیا ہوں آپ جب بیمار ہو جاتے ہو جوانوں تو آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو میڈیکل کے فرسٹ ایئر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں جاتے ہو کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی تو اس کو میڈیکل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا
ڈاکٹری کے بارے میں، میڈیسنس کے بارے میں ابھی تو اسے کچھ بھی نہیں پتا، میں اگر اس کے پاس جاؤں گا تو میرا علاج صحیح نہیں ہوگا۔ تو آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، پہلے اپنی بیماری کو تشخیص دلائیں گے، سر میری بیماری کیا ہے، آنکھ کی بیماری ہے، کان کی بیماری ہے، لنگس کی بیماری ہے، جو بھی بیماری آپ کی ہوگی پہلے تشخیص دیں گے، پھر اس کے بعد اس سے مربوط ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو تاکہ وہ بیماری رفع ہو جائے، وہ بیماری ختم ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے۔ تو آپ جب فرش اعضاء پر آؤ تو پہلے تشخیص دو آپ خود، کیونکہ آپ کیا ہو قرآن کے معیار کے مطابق آپ خود تشخیص دے سکتے ہو، یعنی اتنی صلاحیت قرآن کے تعلیمات کے مطابق انسان کے پاس ہے کہ وہ اپنی صحیح اور غلط، کہ وہ صراط مستقیم پہ ہیں یا صراط غیر مستقیم پہ ہیں، وہ جان سکتا ہے، کہ وہ راہ حق پہ ہے یا راہ باطل پہ ہے، وہ یہ تشخیص دے سکتا ہے، کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کی تشخیص آپ کے پاس ہے۔ لیکن آپ جب پتہ کر جائے کہ آپ میں ایک بیماری ہے، کہ مجھ میں یہ بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، تہمت کی بیماری ہے، والدین کی بے احترامی کی بیماری ہے، علماء کی توہین کی بیماری ہے، تو جب آپ یہ بیماری تشخیص دے دو تو فرش اعضاء پہ آنا، اس کا معالجہ ڈھونڈ لینا، اس کا علاج ڈھونڈ لینا آپ، چونکہ یہ فرش اعضاء ہے جہاں سے آپ کی ان چیزوں کا علاج ہوگا۔ افسوس آج کل ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہی نہیں ہے کہ دین ہماری کس بیماریوں کا علاج ہے، دین ہمارے کن چیزوں کا جواب گو ہے۔ ہم اور آپ مادہ بھی دین سے، میٹرلسٹ چیزوں کو بھی دین سے، ہر چیز کو جو دین کے دائرے میں نہیں آتا، جس میں بغیر دین والے بھی اچھی طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو دین سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دین کا ہدف و مقصد کچھ اور ہے۔ وہ آپ کو انسان بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو معراج پر لے جانا چاہتا ہے، جو انسان سے مربوط، آپ کے روح سے مربوط جتنے بھی سوالات ہیں اسے پوچھے دین سے۔ تو جب فرش اعضاء پر آئے تو پہلا ہدف و مقصد یہ کرے کہ میں اس فرش اعضاء پر آؤں گا تو اس سے میں کچھ حاصل کر کے جاؤں، کچھ لے کر جاؤں۔ آپ سب پڑھے لکھے جوان ہیں، یہ مجلسیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ اگر آگے نہیں آئیں گے تو اہل بیت کا مشن آگے تک کون لے جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں 91 مرتبہ آیا، یعنی 91 مرتبہ خدا ہم اور آپ سے کچھ توقع رکھتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام اپنے پیروکاروں سے بھی توقع رکھتے ہیں۔ وقت کے امام زمان آپ اور ہم جو امام کے منتظرین ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے جوانوں کہ ہم اور آپ سے امام کیا چاہتے ہیں، کیا توقع ہے ہمارے آپ سے۔ آج مولا نے ہم اور آپ کو اس فرش اعضاء پہ کیوں بلایا؟ ہم آج کیوں ایام فاطمیہ مناتے ہیں؟ کیوں اتنے کثیر تعداد میں آج جگہ جگہ ایام فاطمیہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے مراجع، کیوں ہمارے علماء آج کے دن جلوسوں میں آتے ہیں؟ کیوں ننگے پیر جلوسوں میں چلتے ہیں؟ کیوں رہبر معظم جیسے عالم اسلام کے بہترین شخصیت کو کہتے ہیں کہ میں اس بزرگی میں بھی فرش اعضاء پہ جاتا ہوں ایام فاطمیہ میں، کیونکہ مجھے پتا ہے جو برکتیں یہاں سے حاصل ہوتی ہو کہیں اور سے حاصل نہیں ہوتی۔ میں اپنے اور اپنے ملک کے تمام جو بھی حاجات ہیں وہ میں ایام فاطمیہ سے حاصل کرتا ہوں۔ مرا آیت اللہ بہجت، آیت اللہ وحید خراسانی اور بہت سے بزرگان، آیت اللہ مکارم شیرازی، جتنے بھی بڑے بڑے آیت اللہ اعظام ہیں ہمارے، وہ سب ان فرش اعضاء پر آتے ہیں، کو سجاتے ہیں۔ اور ہم اور آپ سے کہا گیا کہ اس ایام فاطمیہ کو عاشوراء کی طرح اہتمام کرو، جس طرح آپ عزاداری میں، محرم میں، عاشوراء کے موقع پر ماہ محرم میں جمع ہو کر آتے ہیں، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی اور اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی ایام فاطمیہ کے لیے کریں۔ کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اولین مظلوم یہ عالم ہے۔ ولایت سے دفاع حضرت زہرا نے کی ہے، دین سے دفاع حضرت زہرا نے کی ہے۔ ہم اور آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھو تنہا بھی رہو، وقت کے امام کو تنہا مت چھوڑو۔ یہ کردار، یہ رفتار حضرت زہرا نے ہم اور آپ کو دی ہے۔ تو جب اس فرش اعضاء پر آئیں تو سب سے پہلے ہدف مشخص کرے جوانوں،
خالی ذہن آؤ گے، خالی ذہن واپس چلے جاؤ گے. بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ ان میں سے نہ ہو. ان فرش اعضاء پر جب آئے ہیں تو ان سے کچھ لے کر جانے کی کوشش کرو. کم سے کم ٹاپک سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس ٹاپک پہ یہ خطیب بولنے جا رہا ہے، یہ اس خطیب کی باتیں کس حد تک میرے لیے کام آور ہیں. جو باتیں آپ کے کام میں آئے ان کو لکھا کرو، کوٹ کیا کرو. قید العلم بالکتابہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں علم فرار کرنے والی شے ہے. آج ابھی سنیں گے آپ، تھوڑی دیر میں آپ بھول جائیں گے. تو جب بھی کوئی حدیث آپ کو آپ کے کانوں سے ٹکرائے، آپ کو معلوم ہو جائے، فوراً اس کو قید کرو، لکھو. بالکتابہ، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھو. آج سے اپنی اندر یہ ہیبٹ بناؤ جوانوں. چاہے مجلس میں جائیں، چاہے کسی جلسے میں جائیں، چاہے کسی پارٹی میں جائیں، چاہے کسی کانفرنس میں جائیں، چاہے کسی سیمینار میں جائیں. آپ سب سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، ہمیشہ گیدرنگ آپ کے درمیان ہوتی رہتی ہے. اپنا ایک ہیبٹ بناؤ. ایک شیعہ اپنا ایک ہیبٹ بنا، ایک جوان، ایک فاطمی اپنا ایک یہ عادت بنائے کہ میں جب بھی کسی پروگرام میں جاؤں بغیر کاپی کے نہ جاؤں. یہ پہلی. یا اگر میرے ساتھ کاپی نہیں تو موبائل ساتھ میں ہوں، ریکارڈ کر لیا کریں، یا نہیں تو اس کو لکھ لیا کریں. اپنی عادت بنا لیجئے. چونکہ آپ جس پروگرام میں گئے ہوں کیا پتا اس کے بعد وہ پروگرام آپ سالوں سال تلاش کرتے رہے آپ کو نہ ملے. ایک بہترین پروفیسر آپ کو مل جائے اس کانفرنس میں، جو بعد میں آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ان کی باتیں پھر آپ کو سننے نہ ملیں، تو غنیمت جانو. جب آپ اپنی عادت بنائیں گے تو دوست کی بات کو، اس کی اچھی باتوں کو بھی حاصل کرو گے. بڑے پروفیسر، بڑے لیکچرر، بڑے آفیسر، جو بھی آپ کے اساتید ہیں، ان کی باتوں کو بھی آپ لکھنا شروع کرو گے. آپ ایسے ہی بغیر اہمیت کے آ جاؤ گے کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں، تو بغیر اہمیت کے آپ واپس بھی چلے جاؤ گے. آپ کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہوگا. آپ اور ہم اس دنیا میں ایک بار آئے ہیں، بار بار تو آئے نہیں ہیں. ہم اور آپ کو جب خدا نے ایک زندگی دی ہے، نعمت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، پڑھنے کی صلاحیت، اچھے ماں باپ، اچھا ماحول دیا ہے، اچھی یونیورسٹیاں دی ہے، تو یہ سب خیر کے دروازے ہیں. اس کو بند ہونے سے پہلے غنیمت جانو. پیغمبر فرماتے ہیں جب تمہارے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھل جائے تو اس کو بند ہونے سے پہلے غنیمت جانو. لہٰذا جوانوں، بہت سے آپ لوگوں میں سے دوست احباب جو پہلے یہاں رہتے تھے، ابھی فون کر کے کہتے ہیں کاش ہمیں دہلی جیسے میں ہوتے. ہم یونیورسٹیز میں پروفیسر سے، لائبریریوں سے کیا فائدہ اٹھاتے تھے، اب گاؤں میں، پہاڑوں کے بیچ میں، یا کوئی نوکری کر رہے ہیں یا ایسے بیکار پڑے ہوئے ہیں. اب تمنا کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد واپس جانے کے بعد یہ نہ کہنا بھائی ہم تو 5 سال، 6 سال، 10 سال دہلی میں تھے، آج ہمیں دہلی کے وزیر آباد اور یونیورسٹی کی گلی ہی یاد ہیں، وہاں سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، ہمارا ہاتھ خالی ہے. ان میں آپ کا شمار نہ ہو. آپ کے اوپر ماں باپ کی توقع ہے کہ میرا لڑکا وہاں گیا ہے، میری بیٹی وہاں گئی ہے. ماں باپ کو راتوں میں نیند نہیں ہے. جب آپ ماں باپ بنیں گے، بچے آپ سے جدا ہوں گے، تبھی احساس ہوگا. ہمیشہ ماں باپ کو فون کیا کریں. یہی ماں باپ ہے آپ کو جنتی بھی بناتے ہیں، جہنمی بھی بناتے ہیں. ان کی دعائیں ہیں آپ کو کامیاب کریں گے. تو آج اتنی ساری توقعات آپ لے کر آئے ہیں، پھر بھی آپ میں اور ایک ایتھسٹ میں، آپ میں اور ایک غیر مسلمان میں، آپ میں اور ایک مشرک میں فرق نظر نہ آئے، تو آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے میں کیا ہوں؟ الانسان علی نفسہ بصیرہ. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ کیوں مجھ میں اور غیر میں اتنی بھی فرق نہیں ہے؟ پینٹ شرٹ کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے وہ بھی آتا ہے، میں بھی جا رہا ہوں. یار مجھ میں اور اس میں کچھ تو ڈیفرنس ہو. یا آپ اکیلے کرو گے، کل آپ کو دیکھ کر آپ کا دوست کرے گا، اس کو دیکھ کر آپ کے دوسرا دوست کرے گا. ایسے ہی یہ اخلاقیات آگے جاتی ہیں. جوانوں، آپ سب جوان ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں. یہ نصیحتیں صرف اس لیے کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، پہلے میرے اپنی نفس کے لیے، پھر دوسرا آپ کے لیے، کہ میں بھی ان چیزوں پہ عمل کر سکوں، آپ لوگ بھی ان چیزوں پہ عمل کریں. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہی تو ہے کہ حضرت زہرا نے کیا فرمایا؟ الجار ثم الدار، الجار ثم الدار، کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو،
دوسروں کے درد، دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرو، پھر اپنے۔ ہم اور آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں کس لیے؟ صرف اپنی پراپرٹی جمع کرنے کے لیے کہ تھوڑی دیر نوکری کریں گے 60 سال 70 سال پھر اس کے بعد مر جائیں گے؟ نہیں، ہم اور آپ یہاں آئے ہیں کہ وقت کے مولا امام زمانہ کے لیے زمینہ فراہم کرنے کے لیے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا رول میں واضح ہے۔ دوسرے ہوں گے جو شراب بھی پیتے ہوں گے، جو ڈرگس بھی لیتے ہوں گے، جو کلب میں بھی جاتے ہوں گے، جو گناہ بھی کرتے ہوں گے، ان کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہوگا۔ وہ صحیح بھی کھاتے ہوں گے، غلط بھی کھاتے ہوں گے، حلال بھی کھاتے ہوں گے، حرام بھی کھاتے ہوں گے، ان کے لیے کوئی میلاک نہیں ہوگا، معیار نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے تو رول میں موجود ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی ہے، کہاں دیکھنی ہے، کہاں نہیں دیکھنی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے پورا احکامات مشخص ہیں۔ تو جس انسان کا رول میں موجود ہو وہ انسان اس گمراہ انسان کی طرح کیوں چلے؟ جب ہمارے اور آپ کا راستہ مشخص ہے، جب ہماری اور آپ کی پڑھائی کو لے کر ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو رہے ہوں گے، تو اس انسان کے رفتار میں اور دوسرے میں فرق ہونا چاہیے۔ اس کے چلنے میں، اس کے کپڑا پہننے میں اور دوسروں کے کپڑا پہننے میں بڑا فرق ہونا چاہیے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کیا تھا نا، آیت اللہ حسن زادہ آمولی، یہ واقعات ہمیشہ دوسروں کو سنایا کریں، آپ لوگ بھی یاد رکھیں ان کو۔ وہ اپنے شاگردوں سے، اسٹوڈنٹ سے کلاس کے بعد انہوں نے نصیحت کی خواہش کی، تو اپنے اسٹوڈنٹ سے فرمایا کہ دیکھو نامحرموں سے بچو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ توجہ کیجئے گا، نامحرموں سے بچو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو اس وقت سارے شاگردوں نے کہا استاد اب تک تو ہمیں پتا تھا کہ نامحرم عورتیں ہوا کرتی ہیں ہمارے لیے، آج آپ بتا رہے ہیں کہ نامحرم مردوں سے بھی بچیں، وجہ کیا ہے؟ تو آیت اللہ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو ہر وہ انسان جو آپ کو دین سے، اہل بیت سے، قرآن سے، سنت سے، نماز سے، روزے سے، اچھائیوں سے دور کرے وہ نامحرم ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم اور آپ لاوارث نہیں ہیں اور ہم اور آپ بے راہ بھی نہیں ہیں۔ جب صراط مستقیم پہ ہے تو دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے یہاں لمیٹیشن ہے، اور یہ لمیٹیشن میرے لیے ہے۔ میں فری نہیں ہوں، میں ہیپی نہیں ہوں، میں لاوالی نہیں ہوں، میں ہر کام نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس دین ہے۔ تو یہ لمیٹیشن ہمارے اور آپ کے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کی ترقی کے لیے وسیلہ ہے۔ جب آپ اور ہم اس کو سوچیں گے تب ہم آگے جائیں گے۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے تاکہ ہم اور آپ تھوڑا سا ان مجالس کو، ان دعاؤں کو رونق کر سکیں، کہ ان کو اور بہتر کر سکیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل بیان کرنا ہم اور آپ جیسوں کے لیے بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اہل بیت کی روایتیں نہ ہوتی، قرآن کی آیتیں نہ ہوتی، تو حضرت زہرا جیسی شخصیت پر بولنا ہمارے اور آپ کے لیے بڑا سخت ہو جاتا۔ حضرت زہرا کی شخصیت کے لیے خود خدا یوں تعریف کرتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب میں تجھے خلق نہ کرتا، اگر اس کائنات کو خلق نہ کرتا حبیب، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ، یعنی لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اے محمد مصطفیٰ آپ کو خلق کرنا مقصود نہ تھا تو میں اس پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حبیب آپ کو بھی خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقتک، حبیب آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ تھا۔ پھر آگے چل کر یہ روایت بتاتی ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ تھا تو آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتے۔ تو پوری کائنات نبی کے طفیل میں اور نبی حضرت علی کے طفیل میں،
اور حضرت علی اور حضرت پیغمبر گرامی اسلام حضرت زہرا کی طفیل میں جب ان کی وجود میں آئی ہیں تو خود عظمت زہرا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس مقام پر ہیں حضرت فاطمہ۔ اب اس سے کسی کے ذہن میں نہ جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا نعوذ باللہ نبوت سے، نبی سے بھی افضل ہوگی، نہ بات افضلیت کی نہیں ہے، بات حضرت زہرا کی مقام اور عظمت اور سٹیٹس کو بیان کر رہا ہے کہ خدا عظمت زہرا کو بیان کر رہے ہیں کہ خلقت زہرا کی ایک ہدف یہ ہے کہ حبیب تم کو بھی خلق نہ کرتا۔ جبھی تو پیغمبر گرامی اسلام جو خود اشرف جو ختم الرسول اکمل العقول، وہ پیغمبر گرامی اسلام کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو احب الناس الیہ، پوری کائنات کے انسانوں میں محبوب ترین اگر کوئی ہے میری نگاہ میں وہ فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ تو اعز الناس علیہ، فاطمہ میرے لیے سب سے عزیز ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا سلمان من احب فاطمہ فہو فی الجنت معی، جس نے فاطمہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ومن ابغضها فهو فی النار، اور جس نے فاطمہ سے نفرت کی وہ جہنم میں ہوگا۔ یہاں اور آپ کو روایتوں میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اس نے پیغمبر کو راضی کیا۔ جس نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا اس نے خدا اور رسول کو ناراض کیا۔ تو آج خود آپ اور ہم اندازہ کریں اپنی ان اعمال پر، ہم اور آپ ان فرش عزا پر آ کر ایام فاطمیہ میں ان مجالس کو سجا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم فاطمہ کے چاہنے والوں میں ہیں، فاطمہ سے نفرت کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور ایک مقام آپ آگے آ جائیں گے، امام علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ امام ہیں، خلیفہ رسول ہیں۔ امام علی وہ ہیں جنہوں نے کئی جنگیں کی ہیں، امام علی وہ ہیں جن کے ایک ضربت جن و انس کے عبادتوں پہ افضل ہیں۔ وہ امام علی جو یعصوب الدین ہے، امام المتقین ہے، لیکن وہ امام علی حضرت زہرا کی شخصیت کو یوں بیان کرتے ہیں معاویہ کو ایک خط لکھتے ہوئے کہ لی الفخر بفاطمہ، میں فاطمہ کا ہمسر ہوں، یہ میرے لیے فخر ہے۔ تو یہ سٹیٹس دیکھیں آپ، وہ بھی کس دور میں؟ ایسے دور میں جہاں لڑکیوں کی کوئی مقام نہیں ہے، جہاں لڑکیوں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، جہاں ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جہاں ان کو جانوروں کی طرح شمار کیا جا رہا ہے، ان کو انسانوں میں بھی ابھی حساب نہیں کرتے۔ ایسے دور میں ایک طرف پیغمبر فرماتے ہیں انہا ام ابیہا فاطمہ تو بضعۃ منی، ایک طرف امام علی کہتے ہیں لی الفخر بفاطمہ، میرے لیے فخر ہے کہ میں فاطمہ کا ہمسر ہوں۔ اب آگے چلیے، امام حسین کربلا کی اس عظیم سانحہ میں دشمنوں کے سامنے امام حسین دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاتے ہیں میں کسی اور کی اولاد نہیں ہوں، سمجھتے ہو مجھے، اگر مجھے پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو، ان تعریفونی تعریفونی، جو مجھے پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو، ان لم تعریفونی، لیکن اگر تم میں سے کوئی مجھے اب تک بھی نہیں پہچان رہے ہو، فانا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا فرزند ہوں، تو میرے لیے گوارا نہیں کہ میں یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت کروں، یزید جیسے فاسق اور فاجر کے راستے پہ چلوں، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ہر موقع پر خود کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو، سٹیٹس کو بیان کر رہے ہیں۔ دربار شام ہے، یزید کے دربار میں جب امام سجاد کو، جب زنجیروں میں ابھی باندھے ہوئے امام سجاد ہیں، اور جب موقع ملا امام سجاد کو خطبہ دینے کا، تو امام سجاد نے تمام یزیدیوں اور درباروں کے سامنے کیا کہا؟ منا سیدۃ نساء العالمین، ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہم میں سے ہیں فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ اور امام حسن عسکری کے دور میں جب آئے تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، دیکھو ہم سب امام حجت خدا ہیں آپ سب پر، ہم اگر امر کریں تو آپ کو ماننا ہے، ہم اگر نماز پڑھنے کو کہیں آپ نماز پڑھو گے، ہم اگر روزہ رکھنے کو کہیں روزہ رکھو گے، ہم اگر کہیں آپ اور آپ سے کہ جہاد کرو تو آپ جہاد آپ کے اوپر واجب ہے۔ یعنی ہماری ساری باتیں، ہمارے سارے اعمال آپ کے لیے حجت ہیں،
لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و فاطمۃ حجۃ علینا، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم اماموں پر حجت ہیں. دیکھنے موقع. اور ہمارے اور آپ کے وقت کے مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ ولی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے ہماری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نمونہ ہے، آئیڈل ہے. یعنی جس وقت کے امام، ہمارے اور آپ کے وقت کے امام خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے آئیڈل نمونہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو ہم اور آپ جس امام کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی حضرت زہرا نمونہ عمل ہے. اب میں آپ سے سوال کروں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم آئیڈل قرار دینا چاہیں تو کہاں قرار دیں؟ کس چیز میں ہم حضرت زہرا کی پیروی کریں؟ کیا چیز ہے جس کے میں ہم اور آپ حضرت زہرا کو اپنے لیے آئیڈل قرار دیں؟ بھائی آئیڈل کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ اور ہم سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اتنے سارے اماموں نے معصوم میں بہت جلدی سے آیا، کچھ آیا روایتوں کے آپ کی خدمت میں پڑھ کر، یہ تو آئے تطہیر، آئے مودت، ان سب کے مصداق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. سورہ حلاطہ جس کے شان میں نازل ہو، سورہ قدر جن کے شان میں نازل ہوں، وہ حضرت زہرا. انہی اگر آیتوں اور روایتوں پہ ہم ڈسکس کریں تو زیادہ ہو جائے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اتنے قرآن کی آیتوں کی اہمیت اور اس کے بعد تمام معصومین حضرت زہرا کے اس مقام کو بیان کرنے کا ہدف و مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم اور آپ حضرت زہرا کو اپنی زندگی میں آئیڈل قرار دیں، نمونہ قرار دیں. تو کیسے نمونہ قرار دیں؟ کیونکہ آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں، بزرگان جانتے ہیں، جب تک آپ اور ہم کو وہ راستہ نہیں پتہ چل جائے گا کس راستے میں ہمیں حضرت زہرا کو اپنا آئیڈل قرار دینا ہے، تب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو ان کے راستے پر نہیں رکھ سکتے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کسی شخصیت کی پیروی کرتے ہیں، ان کو آئیڈل قرار دیتے ہیں. ایک ان کے افکار میں آئیڈیالوجی کیا تھی، جو آئیڈیالوجی ان کی ہے وہی آئیڈیالوجی ہمیں. ہمارے لیفٹسٹ لوگ کیوں کہتے ہیں بھائی جو لیفٹسٹ کا آئیڈیالوجی ہے ہم اسی کے پیروی پہ کرتے ہیں، ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں، ہے نا. تو ہم اور آپ اگر حضرت زہرا کو اپنے لیے آئیڈل اور نمونہ قرار دیں تو کیسا قرار دیں کہ جو آئیڈیالوجی، جو عقیدہ حضرت زہرا کی ہے وہی ہم اور آپ اپنانے کی کوشش کریں، جو فکر حضرت زہرا کی تھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں. دوسرا، ہم اور آپ حضرت زہرا کی رفتار میں ان کو نمونہ قرار دیں کہ انہوں نے بیٹی بن کر کس طرح اپنے والدین کی خدمت کی، اگر وہ ہمسر بنی تو کس طرح شوہرداری کی، اگر وہ ماں بنی تو کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ رفتار کی. پھر اس کے بعد اخلاقی پہلو، حضرت زہرا نے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیا رفتار کیا، ان کا بیہیور کیا تھا، تاکہ ہم اور آپ بھی آج کے جامعہ کی یتیم، غریب، مسکینوں کے ساتھ وہی رفتار ایجاد کر سکیں. یہ ہے آئیڈل، ان میں آئیڈل قرار دیجئے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شب شادی کی پہلی رات جہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہے، ایک فقیر آیا حضرت زہرا کی خدمت میں، آنے کے بعد کہا کہ میں فقیر ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑا نہیں. حضرت زہرا نے اپنی شادی کے کپڑا، جو نیا کپڑا ہے، اسے اتار کے اسے انفاق کر دیا. یہ ہے آئیڈل. 3 دن تک روزہ رکھیں حضرت زہرا اور اہل بیت نے. جب امام حسنین بیمار تھے تو حضرت زہرا نے روزہ رکھی. افطار کے موقع پر کبھی فقیر آیا، کبھی مسکین آیا، لیکن حضرت زہرا نے اپنے افطاری کو انہیں دے دی، خود بھوکے سو گئے، لیکن ان غریبوں کو بھوکا رہنے نہیں دیا. یہ ہے آئیڈل. رفتار ہے حضرت زہرا یہ ہے. حضرت زہرا کی خدمت میں ایک نابینا شخص آیا، آنے کے بعد فوراً حجاب کر لیا حضرت زہرا نے. پیغمبر نے پوچھا یا زہرا یہ تو نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، آپ کیوں پردہ کر رہی ہے؟ فرمایا فَإِن لَمْ يَرَا فَأَنَا أَرَاهُ وَهُوَ يَشُمُّ رِيحَهُ. بابا اگر یہ نہیں دیکھ سکتا تو میں تو دیکھ سکتی ہوں، وہ میری خوشبو کو سونگھ سکتا ہے. تو پیغمبر گرامی اسلام کے لیے حضرت زہرا یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کو بیدار کریں. یہ تقویٰ. تو حضرت زہرا کے ان چیزوں میں ہم اور آپ
ان کو آئیڈل قرار دیں. یہی چیزیں. اور ایک چیز انسان کی شخصیت کی پرسنالٹی ہوتی ہے. یعنی انہوں نے بیٹی بن کر کیا پرسنالٹی، کیا شخصیت بنی اپنی، بیوی بن کے کیا شخصیت نبھائی، اور ماں بن کر کیا شخصیت نبھائی، ہمسایہ بن کے کیا شخصیت نبھائی، یہ پرسنالٹی ہوتی ہے. اور یہی تین چیزیں خدا، رسول، امام ہم اور آپ سے چاہتے ہیں، اور انہی تین چیزوں پہ شیطان اور شیطان کے پیروکار حملہ بھی کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی آج آپ دیکھیے، ہم اور آپ کو پہلے ہم اور آپ کے فکر پہ حملہ کریں گے کہ یہ دیندار نہ رہ پائے، یہ نمازی نہ رہے، اس کو امپورٹنس نہ ہو عبادت کرنے کی. شیطان سب سے پہلا حلوہ ہم اور آپ کی انہی چیزوں پہ کرتا ہے. تو جو بھی شیطان کے پیروکار ہوگا، آج جتنے بھی غلط اور منحرف مکاتب ہوں گے، مکاتب فکر ہوں گے، ان سب کا حملہ آپ کے افکار پہ ہے. تو آج کے دور کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سافٹ وار. آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کسی جنگ کے حالت میں نہیں ہیں. آج آپ کو گولی نہیں لگے گا، آپ کو تیر نہیں لگے گا، آج آپ کو نیزہ نہیں لگے گا، آج آپ کے گھر کو خراب نہیں کریں گے، آج آپ کو زمین اور پراپرٹی اور جسم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آج آپ کے فکر کو نقصان پہنچائیں گے. آپ کو بے دین بنایا جائے گا. آپ کو خدا اور رسول اور اہل بیت سے، نماز سے، روزے سے، نیکیوں سے، خیر سے دور کیا جائے گا. جب آپ ان چیزوں سے دور ہوں گے، نہ آپ جنگ لڑو گے، نہ آپ جہاد کرو گے، آپ بے غیرت انسان بن کے رہ جاؤ گے. آج پوری ویسٹرن کلچر کا ایک ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو بے حیا کرنا، بے حس کرنا. اس مثال کے ساتھ میں زحمت تمام کروں گا. بے حس جب انسان ہو جاتا ہے نا، تو انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. یعنی اس کو فیلنگ ہی نہ ہو. آپ اور ہم میں یا دوستوں میں کوئی بھی جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کے اس حصے کو، اس پارٹ کو بے حس کیا جاتا ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، بے حس کیا جاتا ہے. جب بے حس کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کاٹ رہا ہے، ہڈیاں جوڑ رہی ہے، اس میں کیلیں لگائی جا رہی ہیں، اس میں پارٹس لگائے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جیسے ہی اس کے انجیکشن جو پین کلر ہوتا ہے وہ اس کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ اسے پتہ چلتا ہے یار کیا کیا تھا میرے حالت، انہوں نے مجھے کاٹا ہے، پیٹا ہے. تب پتہ چلتا ہے انسان جب حس میں، جب ہوش میں آ جاتا ہے، جب انسان فیلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ویسٹرن کلچر آج ہم اور آپ کو دین سے، ایمان سے، ماں بہنوں کی غیرت ہم اور آپ سے چھیننا چاہ رہی ہے. جب ہم اور آپ کو بے حس بنایا جائے گا، تب ظلم بھی ہوں گے، ہم خاموش ہوں گے. جب ہمارے یہاں گناہ بھی ہوں گے، ہم خاموش ہوں گے، کرنے دیا جائے گا. لیکن جب دین ہو، آپ کے اندر حس باقی ہو، تب امر بالمعروف نہی عن المنکر، تب نصیحتیں کرو گے آپ، تب آپ روکو گے لوگوں کو، یہ نہ کرو، یہ کرو. انسان جب زندہ ہوتا ہے، ضمیر جب بیدار ہوتی ہے، تب یہ کرتا ہے. تو خود کو بے حس ہونے نہ دو. یہ شیطان کے پیروکاروں کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو بے حس کرنا ہے، ہماری فکر کو ختم کرنا ہے، تاکہ ہم دیندار نہ رہیں، ہم ان دعاؤں میں نہ آئیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں. یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان پرستوں کا کام ہے آج کے دور. تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اور آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے رفتار پر عمل کرنا ہے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو فکر تھی، جو عقیدہ تھی، اس کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کریں. کتنا خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج اس فرش عزا پر آئے. اور یہ وہ فرش عزا ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا نا کہ من احب فاطمہ فقط احبنی ومن احب فاطمہ فہو فی الجنت معی. جس نے فاطمہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ بہشت میں ہوں گے. حضرت زہرا کی محبت ہم اور آپ کو کئی جگہوں پہ کام آئے گا. جب ہم اور آپ مرنے لگیں گے، اس وقت حضرت زہرا کی محبت کام آئے گی. جب ہم اور آپ قبر میں جائیں گے، اس وقت ہم اور آپ کو حضرت زہرا کی محبت کام آئے گی. آیت اللہ خوانساری سے پوچھا گیا کہ آپ 90 سال کی عمر کے ہو گئے اور آخری یہ آپ کے ایام ہیں، آپ کیا توقع رکھتے ہیں جب قبر میں جائیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اہل بیت کی محبت پہ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے کہ جو میں نے محبتیں کی ہیں، جو میں نے ان کو اپنے دلوں میں رکھا ہے، ان کی مجالس میں آئے، ان کے فرش اعضاء پہ آیا ہوں، کل قبر میں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی. عزیزو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ فرش اعضائی کے انکھن جوان کو حضرت زہرا نیا مرغلوک جنکھن کو
دی محبت پہ انسان انا فنچسین دی موقانکا کی غنی اری مال و دولت و پروپرٹی گران لسے و چسم اللہ قیامت یانو یرانگی لسے و چسم سدری سدر گلوس کو قبر انو ٹھوک دے نا پیران غفاسی ہوتنا دی مجلس کون حضرت زہرا یرگلوس کھرے غنی ارادی فرش آزانی کیوں سے غنی ار زحمت بس غنی ار دوز عباب کن لیوں زرکیوں سے فرش آزاب کرونق لیم مبرگزار بس از کیا دا ٹھوک نا پینو یرانگی منگ نور قرار ججز انسو پل سرات کو نکا صغر لیا چین جہنمی میں فوق بتات سنا حضرت زہرائی محبت پسگی لیت بکا یرانگا آسانی لیم معبود چاگن اللہ ہاس کیا روز محشر جغلا تمام انسان کن اس کن نام عمال کن کرشر اللہ اتا یوم تومن اب اللہ اما یوم تومن شر اللہ فرون اتا مخاص شر کنگی نغری عمال پو کمیون اتا شرسون نچبو اما شرسون نچبو آدم آقانی کدی فرش آزائی آیون چسکون دی مجلس کن آیون چسکون فنچز اللہ یران غزر چز یا زارا دہلی چون پرا شوم دار پہنو گناہی بازار کن زغی مچا یری فرش آزائی کیاس پنزر چرا چچز اللہ جوان کو لہذا غنیمت حضرت زہرائی مصیبت گن میونگن کو حضرت زہرائی پیغ پوچی بس غینتی خدمت لمصیبت بیان با اچھی عزیز شیط پی کنکوی بسترین پو زیار اللہ چکن ادمی زیارت لمبنو کوئی مستری پو قدسو زیارت لمیت پی کربلا لقدسو تمام ظاہر کن سیر صبر باز خوش نصیب یا تگر زنبا کربلا یا دفن سو امام ظاہر یا دفن سو کوئی نگناہ کن نفچزین امام شفاعت بچزین اما پھر بھی دمی و برداشت چن من سلو دینا سغیان دی سہید کھنا خوش نصیب یا تو اما غنا کوئی درمیان یعنی سنزے فکر یا غلوخ سے کامال بنا گچ دفرون امی استقبال لیو چسید اما گر سوزر نغش چدر چدر اما چوک چیارا نغسان تصور باز امام علی فیقو حضرت زہرائی فیق بچی بس دفن بس دکتو درانا حضرت زینب حضرت ام کلثوم امام حسن امام حسین 3 سال کنا 7 سال تک بطن زفرین باللہ امام علی بیاک پوچی بس دفن بس دکتو غزارہ دفن بس لوخ سچانا زینب استجازن بابا زیزی کریت بابا عجلكم على الله عجلكم على الزهراء عزیزوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ اتنی مصیبت جائی گئی کہ خود بی فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا بابا کے بعد ہم پہ اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر یہ روز روشن پہ پڑتے مثل رات تاریک ہو جاتی
اگر یہ پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی ساری مصیبتیں حضرت زہرا پہ آئی, ساری مصیبتیں برداشت کی. جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, پہلو شکستہ ہے زہرا, محسن شہید ہو چکا, آواز گر رہا. حضرت زہرا امام علی کو بلاتی ہے, وصیت کرتی ہے, یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل. یا علی آپ مجھے رات کو غسل دے, رات کو کفن دے, رات کو دفن کرے. ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت زہرا کو غسل دی. غسل دیتے ہوئے امام علی نے چیخ چیخ کر رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ حضرت فضا امام کی خدمت میں آئی, یا علی کیا شیر خدا بھی کبھی رویا کرتے. فرماتا فضا زہرا نے مجھ سے مخفی رکھا تھا, زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی. مولا نے غسل دے دی, کفن پہنایا. اب بچوں سے کہا, بچوں اپنی والدہ سے ودا کر لو. امام حسن امام حسین آئے, حضرت زینب ام کلثوم بھی آئی. اتنا روئی کہ مولا علی سے برداشت نہ ہو پایا. امام علی نے تسلی دی, زینب ام کلثوم صبر کیجئے. بچوں کو ہٹایا, بچوں کو جنازے سے دور کیا. عزیزوں میں یہاں پہ کہوں گا, مولا آپ کو زینب کا رونا برداشت نہ ہوا. ابھی تو آپ موجود ہیں, بھیا حسن بھی موجود ہے, بھیا حسین بھی موجود ہے, لیکن ایک دفعہ وہ منظر بھی آئے گا جب بازار شام ہے, باغیوں کے لشکر ہے, اجنبیوں کے تماشائی ہے, دربار یزید ہے. زینب بے مغنا ہو چاہتا, کیسے امام سجاد نے برداشت کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. حق کھانے والے نہ آئے, یا علی میرے میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. دربار میں تیری زہرا کو, دربار میں تیری زہرا کو, دربار میں تیری زہرا کو, دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے. یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے. یا علی میرے بابا
بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے جلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، 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 آ جانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے یا علی سب اہل ثقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، یا علی سب اہل ثقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، یا علی سب اہل ثقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، یا علی سب اہل ثقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے
یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا زہرا 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 ہم کو جینا سکھا گئے شبیر، 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 ہم کو مرنا 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 سکھا گئے شبیر، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا گئے شبیر، یا ہم کو جینا سکھا گئے شبیر، ہم کو جینا سکھا گئے شبیر، ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر، ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا گئے شبیر، یا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا سیدہ یا عباس ابو الفضل العباس، یا سیدہ یا عباس ابو الفضل العباس، یا سیدہ یا عباس ابو الفضل یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، پروردگار ہمارے مختصر سے توسل کو قبول فرما، پروردگار اس جمع میں موجود جتنے بھی حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو روا فرما، پروردگار بیمار مریض مریضہ بستر بیمار پہ ہیں، پروردگار التماس دعا کی درخواست کی ہے بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی آن میں شفا عنایت فرما، پروردگار اس جمع میں موجود جوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سب کے مولا و خواجہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو مولا کے اصحاب و انصار میں شامل فرما، پروردگار اگر ہم سب مستحق ثواب ہو چکے ہیں تو ہمارے مرحومین کو ان میں شامل فرما، اعوذ باللہ عذاب میں آئی فرما، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، یا الرحمن والمؤمنات، نحن سورة مبارکہ